علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لباس کے تعلق سے اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، لباس حدیث پاک میں کون سا پسند کیا گیا، تو آج اس حوالے سے بھی آج ہم سنتے ہیں کہ کون سا لباس انسان کو پہننا چاہیے۔ آئیے یہ سنتے ہیں سورہ اعراف 8واں سپارہ آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت کا فرمان، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ کہیں نصیحت مانیں۔ پہلی کی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار اے اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے